انسان ہمیشہ نئے راستوں، نئی منزلوں اور نئی دنیاؤں کو تلاش کرتا آیا ہے۔ ایک نئی دنیا کھوجنے کے جنون میں کبھی سمندر کی گہرائیوں میں ڈوبا، کبھی پہاڑوں کی چوٹیوں کو چھونے کی کوشش کی، تو کبھی آسمان میں چمکتے ستاروں پر جانے کے سپنے دیکھے۔ آج سے 70,000 سال پہلے ہمارے بڑوں نے ایک نئے علاقے اور بہتر زندگی کے لیے افریقہ چھوڑا اور ایک نئی دنیا کی تلاش میں نکل پڑے۔ سب سے پہلے یہ لوگ مڈل ایسٹ پہنچے، پھر ایشیا، یورپ، آسٹریلیا اور امریکہ تک جا پہنچے۔ 20ویں صدی تک دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی تھی۔ ریلویز، ٹیلی گرافز، ایئر پلینز اور انٹرنیٹ نے تمام انسانوں کو آپس میں جوڑ دیا تھا۔ مگر ہم صرف یہاں تک رکنے والے نہ تھے۔ اب نظر زمین سے اٹھی اور آسمان کی گہرائیوں میں نئے جہان تلاشنے لگی۔ یہ وہ دور تھا جب انسان نے پہلی بار سوچا، اگر ہم نے پوری دنیا کھوج لی ہے تو اب وقت ہے اس دنیا سے باہر نکلنے کا۔ 20ویں صدی کا آغاز ایک نئے دور کا اعلان تھا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی جنگ اب صرف دنیا تک محدود نہیں رہی تھی، اب یہ اسپیس تک جا پہنچی تھی۔ یہ دور تھا کولڈ وار کا، جب امریکہ اور سوویت یونین ہر میدان میں ایک دوسرے کو ہرانے کی کوششیں کر رہے تھے۔ سال 1957 میں سوویت یونین دنیا کا پہلا آرٹیفیشل سیٹلائٹ لانچ کر کے امریکہ سے ایک قدم آگے بڑھ چکا تھا۔ اس کے مقابلے میں امریکہ نے اپنا مرکری پروجیکٹ شروع کر دیا، لیکن سال 1961 میں سوویت یونین نے اسپیس میں پہلے انسان یوری گگارین کو بیچ کر ایک بار پھر امریکہ کو ہرا دیا۔ یہ امریکہ کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا کہ سوویت یونین امریکہ سے اسپیس میں 2 قدم آگے نکل چکا ہے۔ اب امریکہ کا اگلا گول تھا چاند پر پہلا انسان اتارنا، جبکہ سوویت یونین اسپیس میں پہلی عورت بھیجنے کی تیاری کر چکے تھے۔ اسپیس میں پہلا انسان بھیجنا سوویت یونین کی ایک بڑی کامیابی تھی، لیکن سوویت لیڈر یہ چاہتا تھا کہ اب ایک عورت کو اسپیس میں بھیجنا چاہیے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ سوویت یونین جینڈر ایکویلٹی میں بھی امریکہ سے آگے ہے۔ اور یہاں سے شروع ہوتی ہے اسپیس میں جانے والی سب سے پہلی لڑکی کی کہانی، ویلنٹینا ٹیریشکووا کی کہانی۔ 26 مارچ 1937 رشیا کے ایک گاؤں میسلینیکوو میں ایک عام مڈل کلاس فیملی میں ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ نام رکھا جاتا ہے ویلنٹینا۔ اس کا باپ ٹریکٹر ڈرائیور تھا، ماں ایک ٹیکسٹائل مل میں کام کرتی تھی۔ زندگی عام تھی، لیکن ویلنٹینا کی سوچ عام نہیں تھی۔ ویلنٹینا کا بچپن بہت سے چیلنجز اور محنت سے بھرا تھا۔ جب ویلنٹینا صرف 2 سال کی تھی تو ان کے ڈیڈ فن لینڈ کے خلاف جنگ میں لڑتے ہوئے مارے گئے، جس کے بعد ان کی ماں نے اکیلے ہی ان کی پرورش کی۔ ویلنٹینا نے 1945 میں 8 سال کی عمر میں اسکول جانا شروع کیا، لیکن 1953 میں اسکول چھوڑ دیا تاکہ اپنی ماں کی مدد کر سکیں۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنی پڑھائی کرسپونڈنس کورسز کے ذریعے جاری رکھی۔ جہاں عام لڑکیوں کو شاپنگ کرنے، میک اپ کرنے کا شوق ہوتا ہے، وہیں ویلنٹینا کا شوق اسکائی ڈائیونگ تھا۔ گھر والوں سے چھپ کر انہوں نے اسکائی ڈائیونگ کی ٹریننگ لینا شروع کر دی۔ 22 سال کی عمر میں انہوں نے اپنی پہلی چھلانگ لگائی۔ یہ شوق ان کی زندگی میں آگے چل کر ایک بہت بڑا بدلاؤ لانے والا تھا، کیونکہ یہی ان کے اسپیس مشن کی ایک اہم وجہ بنا۔ اپنی جوانی میں ٹیکسٹائل فیکٹری میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ ویلنٹینا کمیونسٹ یوتھ لیگ کومسومول کی سیکریٹری بھی بنی۔ ان کا یہ پولیٹیکل انوالومنٹ اور اسکائی ڈائیونگ کا تجربہ ان کے اسپیس پروگرام میں جانے کا سبب بنا۔ ویلنٹینا کا شوق تھا آسمان کی بلندیوں کو چھونا، ان میں آگے بڑھنے کا جنون اور کبھی ہار نہ ماننے کی ہمت تھی۔ 1961 میں جب یوری گگارین پہلے انسان بنے جو اسپیس میں گئے، اسی وقت سوویت اتھارٹیز نے فیصلہ کیا کہ اب ایک عورت کو بھی اسپیس میں بھیجنا چاہیے۔ اس کا مقصد صرف اسپیس ایکسپلوریشن نہیں تھا، بلکہ یہ دکھانا بھی تھا کہ سوویت یونین جینڈر ایکویلٹی میں بھی کتنا آگے ہے۔ تو ایک خاص پروگرام لانچ کیا گیا جس میں صرف ینگ، فزیکلی فٹ اور ان میرڈ عورتیں اپلائی کر سکتی تھی۔
لیکن سب سے ضروری کنڈیشن یہ تھی کہ ایپلیکنٹ اسکائی ڈائیونگ ایکسپرٹ ہو، کیونکہ اس وقت کے سوویت اسپیس کرافٹ لینڈ نہیں کرتے تھے، بلکہ ایسٹرونوٹ کو لاسٹ مومنٹ پر پیراشوٹ سے جمپ کرنا پڑتا تھا۔ اس میں 400 عورتوں نے اپلائی کیا، جس میں سے صرف 5 کو شارٹ لسٹ کیا گیا۔ ان سب کا فزیکل اور سائیکولوجیکل ٹیسٹ لیا گیا۔ یہ بہت ٹف ٹیسٹ تھے، ایکسٹریم ٹیمپریچرز، ہائی گریویٹی ٹیسٹ اور اسپیس فلائٹ سیمولیشن۔ ان میں سے صرف ایک کو ووسٹوک 6 مشن کے لیے چوز کیا جانا تھا۔ ویلنٹینا کا اسکائی ڈائیونگ ایکسپیرینس، 126 جمپس اور کمیونسٹ پارٹی سے تعلق ان کی سب سے بڑی طاقت بن گیا تھا۔ ان کا ایک عام مڈل کلاس فیملی سے ہونا بھی ایک پولیٹیکل ایڈوانٹیج تھا، کیونکہ سوویت یونین چاہتا تھا کہ دنیا کو دکھائیں کہ ایک عام سوشلسٹ سٹیزن بھی اسپیس تک پہنچ سکتی ہے۔ ٹریننگ کے دوران ایک ٹیسٹ ایسا بھی تھا جب ویلنٹینا کو 10 دنوں تک تنہا ایک کمرے میں بند رکھا گیا، جہاں کوئی روشنی یا آواز نہیں تھی، صرف اندھیرا تھا۔ اس ٹیسٹ کو کرنے والے اکثر لوگ مینٹل بریک ڈاؤن یا ہیلوسینیشن کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن ویلنٹینا نے اپنی ہمت سے اسے بھی پاس کر لیا۔ مارچ 1963 میں سرجی کورولیو، جو سوویت اسپیس پروگرام کے لیڈر تھے، نے آفیشلی اناؤنس کر دیا کہ ویلنٹینا تیریشکووا ووسٹوک 6 کی پائلٹ ہوں گی۔ اور آخرکار وہ دن بھی آ ہی گیا۔ 16 جون 1963 کو ووسٹوک 6 میں بیٹھ کر ویلنٹینا اسپیس کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہ 2 دن 22 گھنٹے اور 55 منٹس تک اسپیس میں رہی۔ انہوں نے زمین کے گرد 48 چکر لگائے، لیکن اس دوران ایک وقت ایسا بھی آیا جب اچانک سے ایک سافٹ ویئر گلیچ کی وجہ سے ووسٹوک 6 اسپیس میں غلط ڈائریکشن میں جانے لگا، اور تب سوویت انجینئرز نے ایمرجنسی انسٹرکشنز بھیجے، جنہیں فالو کرتے ہوئے ویلنٹینا نے ووسٹوک کو صحیح ٹریجیکٹری پر لایا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید ویلنٹینا کبھی زمین پر واپس نہ آتی، لیکن خوش قسمتی سے وہ صحیح سلامت واپس آ گئی۔ انہیں ہیرو آف دی سوویت یونین کا ٹائٹل دیا گیا۔ ویلنٹینا آج 87 سال کی ہو چکی ہیں، لیکن آج بھی ان میں ویسا ہی جذبہ اور جنون ہے۔ اپنے اسپیس مشن کے بعد وہ انجینئرنگ اور پالیٹکس میں چلی گئی، اور آج وہ رشیا کی اسٹیٹ ڈوما پارلیمنٹ کی ایک ممبر ہیں۔ تو کیسی لگی آپ کو ویلنٹینا کی کہانی؟ ایک لڑکی جو ایک فیکٹری میں کام کرتی تھی، اپنی ہمت اور کبھی ہار نہ ماننے کے جنون نے اسے اسپیس تک پہنچایا۔ ویلنٹینا کی کہانی سے ہمیں بھی یہی سبق ملتا ہے کہ زندگی میں کتنی ہی مشکلات کیوں نہ ہوں، کبھی بھی ہار نہیں ماننی چاہیے۔ تو کیسی لگی آپ کو ہماری یہ ویڈیو؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے گڈ بائے۔